اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في فرقان الحكيم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صلاة سورہ مبارک شورا کی اس آیے وافی ہدایہ کو ہم موضوع تقریر قرار دیتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہم نے وحی کو نازل کیا، یہ وحی تمہارے رب کی جانب سے ہے، لیکن تم کو کیا معلوم ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نہ تم کو کتاب کا علم ہے نہ ایمان کا۔ ایمان بھی اللہ ہی کی جانب سے ودیت کیا جاتا ہے اور کتاب بھی پیغام الہی ہے۔ تو آج اس آیے کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے لفظ ایمان پر آپ کو خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے، یہ دونوں کے امتزاج کا نام حیات ہے۔ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اور بدن کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ یہ دو متضاد اشیاء ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو حیات وجود پذیر ہوتی ہے، اور جب انسان حیات کی کیفیت میں ظاہر ہوتا ہے تو تین کیفیتیں یا خاصیتیں اللہ نے انسان کو عطا کی۔ ایک قدرت یا قوت جو انسان کو عطا ہوئی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ دوسری کیفیت انسان کی غضب ہے۔ تیسری کیفیت انسان کی شہوت ہے۔ لیکن جب عقل کا تصرف یا غلبہ شہوت و غضب پر ہو جاتا ہے تو انسان مدارج اعالی کو طے کرتا ہوا ارتقاء فکر کے ساتھ
بلندی پر گامزن ہو جاتا ہے، اور جب انسان قوہ عاقلہ سے استفادہ کرتا ہے تو وہ عالم موجودات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سورہ مبارک روم میں ارشاد ہوا اولم یتفکروا فی انفسہم وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى ان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا تم نے اپنی نفسوں کے بارے میں تفکر نہیں کیا؟ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ کائنات میں خدا نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ خلقت کائنات کا مشاہدہ نہیں کیا؟ زمین اور آسمان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ دعوت فکر قرآن دے رہا ہے مشاہدے کے لیے۔ تو جہاں انسان عقل کامل کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایک غیر شعوری طور پر ایک آواز انسان کے کان میں آتی ہے۔ انسان کو انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ نعرہ صلوات تو یہ فطرت کی گواہی ہوتی ہے، فطرت گواہی دیتی ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے، تو بے ساختہ انسان اس کی احاطہ احدیت کی برتری کا اعتراف کرتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ خداوندا ہم نے ایک آواز سنی، کسی منادی نے پکار کر کہا آؤ ایمان لے آؤ، تو ہم مومن ہو گئے۔ تو وہ منادی کہاں سے پکار رہا تھا؟ وہ منادی ازل سے پکار رہا ہے، ابد تک پکارتا رہے گا۔ وہ منادی جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے ذات احدیت کی جانب سے۔ فقط یہی نہیں کہ فاران کی چوٹیوں سے آواز آئی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ ذات محمدی کا نور اول میں بھی تھا اور ابد تک باقی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ ایمان کی پہلی منزل معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کے بعد انسان یہ معرفت پیدا کرے کہ کس کے وسیلے سے ہم کو یہ معرفت حاصل ہوئی، کس نے ہم کو ہمارے رب سے قریب کر دیا۔ سورہ مبارک مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی کو اپنا شعار بناؤ اور اللہ کے وسیلے سے قربت اختیار کرو، وابستگی اختیار کرو، اور اس کے بعد جہاد کرو، یہی تمہارے لیے باعث نجات ہے۔ تو ہم متقی بنے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ یہ فرائض جو ہم پر عائد کیے ہیں گئے ہیں ان کو سمجھیں اور بجا لائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں فقط نماز روزہ ہی نہیں، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمسایوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھ کر ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے، کہ دیکھو تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکم سیر ہو کر آرام سے اپنے مکان میں سو جاؤ اور تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا رہ جائے۔ نعرہ اللہ
دولت سے سرفراز کرنے والے وہ فرد کامل و اکمل نے جو منجی نوع انسانیت ہے، ہم کو ایک ایسا دستور عطا کیا جو دستور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ ایمان کی یہ تعریف کی گئی، الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان کیا چیز ہے؟ پہلے معرفت قلبی ہے، دل پکار اٹھے کہ ہاں کوئی خالق ہے، دل کی گواہی ہو۔ اس کے بعد اقرار باللسان، زبان سے کلمہ پڑھو، زبان سے اقرار کر کے بتاؤ، اور عمل کر کے بتاؤ، نماز پڑھ کے بتاؤ، حج کر کے بتاؤ، زکوٰۃ دے کے بتاؤ، عمل۔ یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوں تو پھر ایمان صحیح ہے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ ہم دل سے ایمان لائے، عمل نہ ہو تو بیکار ہے۔ فقط دل میں ایمان ہو اور کلمہ زبان پر ہو اور عمل نہ ہو تو بیکار ہے۔ فقط کلمہ زبان پر ہو اور دل گواہی نہ دے، دل میں وسوسہ ہو، شک ہو، ریب ہو، تو وہ بھی ایمان بے سود ہے، وہ نجات نہیں دے سکتا۔ تو ایمان کی کیفیتوں کو آپ میری قلب کی کیفیت کو نہیں پہچانتے، میں آپ کے قلب کی کیفیت کو نہیں پہچانتا، لیکن رب العزت آپ کے بھی قلب کو دیکھ رہا ہے، میرے بھی قلب کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہر شے موجود ہے۔ اقرار باللسان، بہت سے انسان ایسے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ میرے سامنے آ کر کلمہ پڑھیں۔ اب تاریخ کے مرور میں، دوران کے تغیر و تبدل میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کتنے مسلمان مکے میں تھے، کون کون مدینے میں ایمان لایا، کون مکے میں ایمان لایا۔ تو عمل کو ٹٹول کے دیکھو کہ عمل بتلائے مسلمان کون ہے، تو عمل یہ بتلائے گا۔ اگر کوئی فرد قریش میں ہو اور کافروں سے مقابلہ کرتے جائے، رسول کی حفاظت کرتے جائے، رسول کے لیے اپنے گھر کو وقف کر دے، رسول کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو دے دے، رسول کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرے، رسول کی پرورش کرے، رسول کی تربیت کرے، اپنی زندگی رسول کے لیے وقف کر دے، تو اس کا عمل یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے۔ ارشاد ہوا کہ دیکھو الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ عمل حجت ہے، آج بھی آپ عمل کریں، اتباع رسول۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر کوئی محمد کو چھوڑ کر تنہا خدا کی اطاعت کرنا چاہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ اطاعت صحیح نہیں ہو سکتی۔ محمد عربی کی قربت، سرکار دو عالم کی قربت، سرکار دو عالم پر ایمان لانا، یہ ایمان کا ارتقائی درجہ ہے۔ دنیا کے لیے حجت ہے، سرکار دو عالم کی ذات پوری کائنات کے لیے ایک مثال ہے۔ سرکار دو عالم کی ذات میں دنیا کا ہر علم، ہر کمال پنہا ہے۔ جو ان سے قریب ہو جائے، جو ان کی اطاعت میں آگے بڑھ جائے، وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ رسول کے حکم کو ماننا ہی عین ایمان ہے۔ ایمان رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ جو ایمان میں ثابت قدم ہوتے ہیں تو رسول کی ہر جگہ پر اطاعت کرتے ہیں۔ اگر رسول حکم دے دے چلے جاؤ میدان میں، جاؤ میدان میں، تو خبردار پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اور اگر رسول کہہ دے کہ سو جاؤ بستر پر تو اب نہ جاگنا، وہاں جنگ کرنا ایمان ہے، یہاں سو جانا ایمان ہے۔ یہ کیفیت ایمانی ہے۔ کوئی جنگ کر کے یہ بتلاتا ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم ہیں، کبھی اس کیفیت میں کہ رسول کی جان کی حفاظت کرے اور رسول کے بستر پر سو جائے تو وہ بھی سعادت انسانی ہے۔
سعادت انسانی ہے، یہ شرف ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بتلا رہے تھے کہ دیکھو کہ جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں میرے لیے تم ایک جگہ دیکھو کہ میں اپنے نقش قدم کو باقی رکھنے کے لیے کسی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کی طرف متوجہ رہنا، تو کبھی بستر پر، کبھی میدان پر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی احزاب میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی فتح مکہ کے موقع پر، ہر جگہ پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو دین کی حفاظت کون کر سکتا ہے۔ اچھا، جب جنگ کے میدان میں آ چکے، دیکھ چکے، اور اب علم کی منزل ہے اور مدعی ہو تم کہ تم علم میں کامل ہو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم۔ اب یہاں منزل تلواروں سے جنگ کرنے کی نہیں ہے، یہ جنگ بڑی شدید ہے، روحانی جنگ ہے، ایمانی جنگ ہے، ایمان کا مشاہدہ ہے۔ تو ایسی جنگ کے لیے رسول نے بڑے لشکر کو اکٹھا نہیں کیا۔ مدینے میں مسلمان بہت سے تھے، لیکن رسول یہ چاہتے تھے کہ اس جنگ ایمان میں وہ آئیں جو ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے، یا انہوں نے کبھی کفر کا شائبہ تک ان میں پیدا نہیں ہوا، کفر ان کو مس بھی نہ کر سکا۔ تو ایسے مجاہدوں کو لے کر رسول نکلے، مسلمان سب کھڑے تھے یہ دیکھنے کے لیے آج کی جنگ بہت عظیم جنگ ہے، آج رسول کس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تمام مسلمان تھے، مورخین گواہ ہیں، مفسرین گواہ ہیں، مباہلے کا دن آیا، ادھر کفار یا نصارا اپنے اپنے بزرگوں کو لے کر آئے تھے، اور رسول جب چلے تو اس شان سے چلے کہ آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بچہ ہاتھ تھامے ہوئے ساتھ ساتھ تھا، پیچھے ایک بی بی تھی، ایک مرد ساتھ میں پیچھے آ رہا تھا، یعنی دونوں نواسوں کو لائے، بیٹی کو لائے، داماد کو لائے، یہ بتلانے کے لیے دیکھو میں ایمان کی اس منزل پر ہوں کہ اپنی اولاد کو، اپنی نفس کو، اپنی ذات کو لے کر آ رہا ہوں، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اپنے اولاد کی ایمان پر بھروسہ ہے، اپنے گھر والوں پر بھروسہ ہے۔ یہ قدرت ایمانی ہے، جن میں قدرت ایمان تھی ان کو سرکار دو عالم لے کر آئے۔ دنیا کی تمام تاریخیں شاہد ہیں، ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ منزل منزل مباہلہ ہے، یہ جنگ بدر سے زیادہ مشکل ہے، یہ جنگ خیبر سے زیادہ مشکل ہے۔ وہاں مال غنیمت ہے، یہاں جان کا خدشہ ہے۔ یہاں ایمان کی ارتقائی منزل ہے کہ جہاں یقین ہو جائے کہ ہم جو کچھ دعا کریں گے خدا اسے قبول کر لے گا۔ اور جب ایمان کی اس منزل پر انسان پہنچتا ہے تو نہ موت سے گھبراتا ہے، نہ مرض سے گھبراتا ہے، نہ حیات کی طلب ہوتی ہے، نہ دنیا کی طلب ہوتی ہے، بلکہ جب وہ انسان ایمان کی ارتقاء پہ پہنچ کر رضا الہی میں اپنی جان کو تسلیم کر دیتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اس کو پکارتے بھی ہیں۔ مرنے والے بہت سے سلاطین ہیں، بہت سے بادشاہ ہیں، ہم کسی کا تذکرہ نہیں کرتے، زندہ جاوید کا تذکرہ کرتے ہیں، زندہ جاوید کو سلام کرتے ہیں، زندہ جاوید کا ماتم کرتے ہیں، چونکہ اس تذکرے میں حیات ہے، اس تذکرے میں بقا ہے، اس تذکرے میں اسلام کی بقا ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو پوری انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ نعرہ ارشاد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے وہ مردہ ہیں، نہیں، زندہ ہیں۔ جو طلب دنیا میں مر جائے وہ ہلاکت یا موت، جو اللہ کے لیے مر جائے، مرضی الہی کے لیے مر جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، باقی ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ اپنی جان کو مرضی خالق کے لیے تسلیم کر دے، اور موت سے مومن نہیں گھبراتا۔ مومن کے لیے موت نعمت ہے، مومن
ہر قدم ثابت قدم رہتا ہے، جنگ کی منزل ہو یا صلح کی منزل ہو، مومن کے ثبات قدم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جنگ شاہن جہان غارت گریز، جنگ مومن سنت پیغمبریز۔ بادشاہوں کی جنگ جہان غارت گری ہے، لوٹ ہے، جنگ مومن سنت پیغمبریز۔ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ مومن کی جنگ کیا ہے؟ ہجرت کرنا، دوست حقیقی کی طرف جانا، ترک عالم اختیار کوئے دوست، دنیا کو چھوڑ کر دوست حقیقی کی طرف جانا، یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں گرچہ ہر مرد دست بر مومن شکر، گرچہ ہر مرد دست بر مومن شکر، مر گئے پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ مومن کے لیے ہر موت شیرین ہے، مومن کے لیے ہر مومن کے لیے موت شیرین ہے، لیکن مرتضیٰ کے بیٹے کی موت ہی انوکھی ہے، وہ عجیب موت ہے۔ اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ وہ باپ جو بائے بسم اللہ بن جائے، بائے بسم اللہ کی تفسیر بن جائے، یہ بیٹا ذبح عظیم کی تعبیر بن جائے۔ ابراہیم نے جس دین کو پیش کیا تھا، ابراہیم کے لائے ہوئے دین کو سرکار دو عالم نے مکمل کیا، دین انبیاء کو ختم المرسلین نے مکمل کیا۔ ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ اپنی قربانی بھی بارگاہ ایزدی میں پیش کریں، لیکن ابراہیم جہاں تمہارا دین بھی مکمل نہیں ہوا وہاں انتظار کرو، ختم المرسلین آئے گا تو ختم المرسلین شہادت کی منزل پر بھی اپنی قربانی کو پیش کر کے یہ بتلائیں گے کہ دیکھو جہاں سارے کمالات مجھ پر تمام ہو گئے، شہادت بھی مجھ پر تمام ہو گئی۔ اس لیے ایک نواسے کو شہادت سری کے لیے اور ایک نواسے کو شہادت جہری کے لیے انتخاب کیا، شہادت کی منزل۔ اور یہ دونوں نواسے ایسے کہ جن کا جواب دنیا میں نہیں مل سکتا۔ چھوٹے سے بچے کو بچپن میں گود میں لے کر کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی رخسار پہ رخسار رکھتے تھے، بہت چاہتے تھے، فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، ما ینطق عن الہوا فرما رہے ہیں، یہ حکم رسول ہے۔ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ تو معلوم ہے حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے، اور میں حسین سے ہوں، میرا نام حسین سے باقی ہے، میرا کلمہ حسین سے باقی ہے، میرا لایا ہوا دین حسین سے باقی ہے۔ جب سن 61 ہجری میں دنیا بدل گئی اور ملوکیت نے، شہنشاہیت نے اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تو ایسے موقع پر ہر فرد کو اپنی اپنی جان کی فکر تھی۔ کوئی کہیں چلا گیا، کوئی خاموش ہو گیا، لیکن حسین کہاں جاتے؟ حسین جاتے تو کہاں جاتے؟ اسلام حسین کے گھرانے کا نام ہے، اسلام حسین کے نانا کا نام ہے، اسلام حسین کی زندگی کا نام ہے۔ حسین جہاں بھی رہتے اسلام ہی کی حفاظت کرتے، اس لیے نانا کی قبر سے چلے، نانا کو سلام کیا، کہا نانا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ بچپن میں آپ نے فرمایا تھا بیٹا حسین تم کربلا میں قتل کر دیے جاؤ گے، ایفاء عہد کے لیے جا رہا ہوں۔ چلے، بڑے دھوم کے ساتھ چلے، اعلان کرتے ہوئے چلے، اپنی موت کی اطلاع دیتے ہوئے چلے۔ اقبال کہتے ہیں مد عائش سلطنت بودی اگر خود نہ کرتی با چنین ساما سفر۔ اگر سلطنت کے لیے جاتے تو اس سامان کے ساتھ نہیں جاتے، چھوٹے بچوں کو لے کر نہیں جاتے، بیویوں کو لے کر نہیں جاتے، نہیں، استقبال موت کے لیے جا رہے تھے۔
استقبال موت کے لیے جا رہے تھے۔ 27-28 رجب کو چلے مدینے سے، مکے میں آئے، محمد کے نواسے کو مکے میں امان نہ ملی، مکے میں امان نہ ملی، مکے سے باہر چلے آئے، حفظ احترام مکہ کی خاطر مکے سے باہر آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے میں خون بہ جائے، آنے والا مورخ یہ کہے کہ رسول کے نواسے نے اپنی جان کو احترام خانے کعبہ پہ مقدم رکھا، لہذا مکے سے باہر آ گئے، ایک نامعلوم مقام کی طرف گامزن ہوئے، راستے میں اطلاع مل گئی حسین آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کا سفیر مارا گیا، آپ کا بھائی شہید کر دیا گیا، لیکن حسین جان رہے تھے کس منزل پہ جانا ہے، مرضی الہی حسین کے پیش نظر تھی، آگے بڑھے، ہر کے لشکر نے روکا، لیکن مخالف کے لشکر کو ساقی کوثر کے بیٹے نے پانی سے سیراب کیا، سب کو پانی پلایا۔ دوسری محرم کو کربلا پہنچے، خیمے ترائی میں نصب نہ ہو سکے، بڑی دور دریا سے بڑی دور خیمے نصب ہوئے، دوسری محرم کو آئے تھے، 7ویں محرم سے حسین پر پانی بند کر دیا گیا، صدائے العطاش العطاش قیام حسینی سے بلند تھی، حسین کے بچے پیاسے تھے، بیبیاں پیاسی تھی، جوان پیاسے تھے، احباب پیاسے تھے، سب تو سب محمد کا نواسا پیاسا تھا، ساقی کوثر کا بیٹا پیاسا تھا، ہائے یہ پیاس، 7ویں سے پانی بند ہوا، 9ویں کو حسین، 9ویں محرم کو حسین گھر گئے، فوجوں میں گھر گئے، چاروں طرف سے فوجیں آئیں، اب حسین کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا، ایک رات عبادت کے لیے مانگی، مگر وہ عبادت کر کے بتلایا کہ دیکھو ہم ایسے عبادت گزار ہیں، یہ رات شب عاشورہ تھی، اب یہ رات ختم ہوئی، عاشور کی صبح ہوئی، عاشور کی صبح ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، ہم شکل پیمبر نے اذان دی، علی اکبر کی اذان کے بعد صفے بندی، چھوٹا سا لشکر آیا، یہ چھوٹا سا لشکر دین حق کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے جمع ہو گیا، حسین نے ایک علم لیا، علم لے کے عباس کے حوالے کیا، علم کو دیکھا تو نانا رسول اللہ بھی یاد آ گئے، باپ بھی یاد آ گئے، یہ وہی علم ہے جو بدر میں علی کو ملا تھا، خیبر میں علی کو ملا تھا، آج عباس کو دیا، عباس علمدار بنے، صبح سے عصر تک یہ کیفیت گزری کہ بہادروں نے داد شجاعت حاصل کی، محمد کے گھرانے نے اپنے جوہر دکھلائے، حسین کے ساتھیوں نے جانثاری کا ثبوت دیا، ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ ہے ایمان کی منزل، بڑھ بڑھ کر میدان کی طرف جاتے تھے، ہم کو اجازت دیجئے، ہم کو اجازت دیجئے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے اصحاب رخصت ہوئے، جب اصحاب سب چلے گئے تو حسین نے اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجا، اور علی اکبر کو میدان میں بھیج کر فرمانے عرض کرنے لگے، بارگاہ الہی میں خداوندا یہ میرا بیٹا تیرے رسول کا شبیہ ہے، یہ ہم شکل پیمبر ہے، کردار میں، گفتار میں، انداز میں محمد ہی محمد معلوم ہوتا ہے، نوجوان بیٹا گیا، لڑتے لڑتے علی اکبر شہید ہوئے، بوڑھے باپ نے 18 برس کے لال کا لاشا اٹھایا، علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اون و محمد کو رو چکے، قاسم بنے کا لاشا گھر میں لا چکے، عباس کو رخصت کیا، بھائی گیا، علمدار گیا، عباس گئے پانی لانے، مگر ہائے پانی نہیں آیا، پانی نہیں آیا، بچے پیاسے رہ گئے، گھر لٹ گیا، مگر پانی نہیں آیا، شام غریباں، شام غریباں کی مجلس ہے،
تمہارا مولا حسین تنہا رہ گیا. لڑتے لڑتے بڑے حملے کیے. فاتح خیبر کے بیٹے نے کبھی میمنے پر، کبھی میسرے پر، کبھی خلف پر لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے. اب حسین کیا کرتے؟ چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی، نیزے چلنے لگے، بھالے چلنے لگے. محمد کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکتا تھا، ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا. اب نیزے جو تلے چلے، فاطمہ کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا. کہا بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.